آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمیشہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہی شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں؟ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو آپ کو قرآن میں سب سے پہلے جو شیطان نے ورگلایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگایا. یہاں تک کہ وہ جنت میں تھے تب بھی ان کو وسوسہ ڈالا، ان سے نافرمانی کروائی، اور جو اللہ نے منع کیا وہ انہوں نے کیا اور ان کو جنت سے نکالا گیا. ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء آ کے پھنس جاتے ہیں. شروع میں تو وہ بہت زبردست طریقے سے دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب چلتے جاتے ہیں تو پھر شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، ابلیس. اور ابلیس صرف اس لیے حملہ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی انرجی ایسے ہی لوگوں پہ صرف کروں، کیونکہ جو آلریڈی غلط کام کر رہے ہیں ان کو شیطان تنگ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اسی کے پیروکار ہیں. پر جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم سے وہ حملے کرتا ہے، اور وہ مسلسل حملے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا جو آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے میں علم کا غرور پیدا کر دیتا ہے. جب کہیں سے بھی اس کی بات نہیں بنتی، جب وہ نفس پہ بھی حملہ کرتا ہے کہ کہیں اس کا نفس امارہ کنٹرول میں آ جائے اور وہ غلط کام کرنا شروع کر دے، وہ بار بار اس کو فحش کی طرف، غلط باتوں کی طرف وہ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور پھر ایسے بزرگ کو وہ آخری جو وار کرتا ہے وہ ہوتی ہے غرور، علم کا غرور. ہسٹری میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو اور کسی چیز کی نہیں بلکہ علم کے غرور نے تباہ کر دیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یہاں تک کہ آپ ذرا سوچئے کہ شیطان ابلیس خود لعنتی کس چیز پہ ہوا؟ نافرمانی پہ ہوا یا غرور پہ ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو کچھ کہتے ہیں کہ ابلیس نے غرور کیا. تو دیکھیے اصل ابلیس نے تو اس چیز کا غرور کرتے ہوئے نافرمانی کی کہ میں تو آگ کا بنا ہوں اور یہ آدم مٹی کا بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس کو کیوں مانوں؟ تو اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور یہ غرور کیا کہ میں بہتر ہوں، اور وہی غرور اس کو لے ڈوبا، اور قیامت تک وہ شیطان ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی. لیکن سوچئے اس نے اللہ سے یہ ضرور مانگا کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں تمہارے جو بندے ہیں ان کو وسوسے ڈالوں. تو یہ کھلا چیلنج ہے خاص طور پہ ان کے لیے جو روحانیت کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے لیے ایک کھلا چیلنج شیطان نے دے دیا. اب جو اللہ والے ہیں وہ چیلنج سمجھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ روحانیت میں خطرہ ہوتا ہے. جو لوگ روحانیت کی طرف ہوتے ہیں اور اللہ کی دین کی طرف وہ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے چنبل میں آ جائیں، کیونکہ شیطان ان کو ہر طریقے سے آزمائے گا، ہر طریقے سے اس کو وار کرے گا. اور جیسا میں نے کہا کہ آخر میں یہی کہے گا کہ تم تو اتنا بڑا علم رکھتے ہو، تم تو بہت بڑے عالم ہو، تم عام لوگوں سے بہتر ہو. اچھا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم
اتنی محنت کرتے ہو، تم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو. یہ شیطان کہے گا. شیطان یہ کہے گا کہ تم اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہو، تم عام لوگوں سے بہتر ہو. اب یہ خود کو بہتر کا جو یہ احساس ہے یہ دلانا. اصل اللہ والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. وہی اللہ والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال یا ہمارا جو کچھ تعلق ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا حساب کتاب وہ رب العالمین لے گا. اس کا تعلق، اس چنے ہوئے اس اولیاء اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے یہ جو عمل کیے ہیں اس عمل کے بدلے میں مجھے بہت کچھ ملے گا. وہ اپنے ہر بہتر عمل پہ، جو بھی وہ بہتر عمل کرتے ہیں اس پہ بھی ان کو یہی ہوتا ہے کہ قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے. لیکن جو یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان اور جو اس کے چکر میں آ جاتے ہیں وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں. تو کبھی بھی خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ تو بڑی محنت کر رہے ہو، بڑے دیندار ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سارا دن قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کو آپ اپنے آپ سے کم سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے پاس مقبول ہو. اللہ کو کیا ادا پسند آ جائے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں. وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہر چیز سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انصاف نہیں کرتا. اس کے پاس ذرے ذرے کا حساب ہے. وہ اگر آپ نے ذرا برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی صلہ ملے گا، اور ذرا برابر اگر آپ نے برا عمل کیا ہوگا تو اس کی بھی آپ کو سزا ملے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کے معاملے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. تو یہ سوچ لیجئے کہ جب روحانیت میں چلنا ہے تو یہ بار بار حملے ہوں گے، اس سے بچنا ہے. جو اس سے نکل گیا، جو اس حملوں سے بچ گیا وہی کامیاب ہو گیا. اس کا ہی تزکیہ نفس ہوگا، وہی کامیاب ہوگا یہاں پر بھی، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہاں پر بھی وہی کامیاب ہوگا. باقی جو یہاں پہ خود کو سب سے دوسروں سے بہتر سمجھے گا، یہ چیز خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ سب سے بڑی بری چیز ہے. اور اسی چیز کی وجہ سے شیطان قیامت تک لعنتی ہو گیا. اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو ان چیزوں سے، اس احساس سے بچائیں کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں.